الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد. عن حفصة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے. اس روایت کو امام ترمذی، امام ابو داود وغیرہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، لیکن امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موقوف ہے، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. بہرحال تو اس روایت کی وجہ سے بعض فقہائے کرام کا قول یہ ہے کہ روزے کی نیت وہ روزہ رمضان المبارک کا ہو یا کفارہ ہو یا قضاء کے روزے ہوں یا کوئی اور روزہ ونت وغیرہ کا، سب کی نیت رات سے کرنا، یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. جبکہ امام ابو حنیفہ اور دیگر احناف فقہا یہ فرماتے ہیں کہ صرف قضاء اور کفارہ اور نذر مطلق، یعنی منت مانی کہ بس میں اتنے روزے رکھوں گا، دن متعین نہ کیا، تو ان تین قسم کے روزوں کا حکم تو یہ ہے کہ رات سے نیت کرنا ضروری ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے. تفصیلی وجوہات اور دلائل ہیں جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن رمضان المبارک کا روزہ، نفلی روزہ، اسی طرح نذر معین، یعنی کسی نے منت مانی کہ میں فلاں دن کا روزہ رکھوں گا، تو یہ جو روزے ہیں ان کی نیت رات سے کرنا، صبح صادق سے پہلے پہلے کر لینا افضل ہے، بہتر ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی. لیکن اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے نیت نہ کر سکا، آنکھ نہیں کھلی سحری کے وقت میں، نیت نہیں کی اور سورج طلوع ہو گیا، دن شروع ہو گیا، تو کیا اب وہ نیت کر سکتا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہاں، نصف النہار سے پہلے. نصف النہار کا مطلب آدھا دن، اور یہاں دن سے مراد ہے شرعی دن، جو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، فجر کی اذان سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے، جو روزے کا پورا وقت ہے. یہ جب آدھا گزر جائے دن تو اس کو کہتے ہیں نصف النہار. اس کو نصف النہار شرعی بھی کہا جاتا ہے. ایک ہے زوال، وہ درمیان ہوتا ہے سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے کا جو پورا وقت ہے، اس کے درمیان کو زوال کہتے ہیں. وہ تقریباً پونا گھنٹہ 1 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. تو نصف النہار کا وقت پہلے ہے، اس کو ضحوہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے. نصف النہار تک رمضان کے روزے کی نیت، نفلی روزے کی نیت، نذر معین کے روزے کی نیت جائز ہے. اس کی بھی دلیل ہے. ایک تو ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم، ترمذی وغیرہ حدیث کی کتابوں میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے دن کے وقت، اشراق کے بعد، تو فرمایا حل عندکم شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی کھانے کے لیے؟
فقلنا لا، ہم نے کہا نہیں ہمارے پاس تو آج کچھ نہیں ہے. فقال فإني إذا صائم، تو ارشاد فرمایا پھر میرا روزہ ہے، پھر میں روزہ رکھ لیتا ہوں. اسی طرح کی یہ متعدد روایات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشراق کے بعد دن کے وقت میں روزے کی نیت کی، نفلی روزے کی. اس کے علاوہ ایک روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں کتاب الصوم میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ربیع بنت معوذ ابن عفرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کے وقت میں ایک آدمی کو انصار کی بستیوں کی طرف بھیجا، وہ اعلان کرے کہ جس نے آج صبح کے وقت سے کچھ کھایا پیا ہے تو وہ باقی دن روزہ داروں کی طرح گزارے، اور جس نے کچھ نہیں کھایا وہ روزہ رکھ لے. اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے. عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ فرض تھا. حدیث کے الفاظ میں بھی غور کریں گے تو یہ ترغیب نہیں بلکہ حکم دیا جا رہا ہے. فَلْيُتِمَّ امر کا صیغہ ہے کہ وہ اپنا باقی دن اس طرح پورا کرے. فَلْيَصُمْ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو وہ روزہ رکھیں، حکم ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ فرض روزے کی نیت دن کے وقت کرنا جائز ہے. اس طرح اور بھی روایات ہیں. تو بہرحال حکم یہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے، ادا روزے اور نفلی روزے اور نظر معین کے روزے، ان کی نیت صبح صادق کے بعد نصف النہار سے پہلے آدھا دن گزرنے سے پہلے نیت کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں. دوسری بات، نیت دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنے کی کوئی نیت، سحری کی کوئی دعا منقول نہیں ہے. یہ جو مشہور ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ مسنون دعا نہیں ہے. آسانی کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے اور ان کے اطمینان کے لیے یہ الفاظ بنا دیے گئے اور مشہور ہو گئے. تو ان کا پڑھنا جائز ہے کہ آدمی دل سے تو ارادہ ہے ہی کہ آج میں نے روزہ رکھنا ہے، صبح روزہ رکھنا ہے، زبان سے بھی کہہ لے، عربی میں کہہ لے کہ میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اپنی زبان میں کہہ لے یا عربی میں. لہٰذا بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے اندر غدن کا لفظ آیا، وَبِصَوْمِ غَدٍ، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اصل میں یہ نیت ہو رہی ہے فجر طلوع ہونے سے پہلے، رات کے وقت میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ابھی اگلا دن شروع نہیں ہوا، صبح کا وقت غد نہیں ہوا، اس لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو یہ درست ہیں کہ رات کے وقت میں نیت کی جا رہی. بہرحال اگر کوئی شخص زبان سے بھی یہ الفاظ ادا کر لے تو درست ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن اس کو مسنون اور ضروری نہ سمجھا جائے. پھر اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سحری کھانا اور اس کے لیے اٹھنا اور سارے اعمال کرنا یہ خود ایک ارادہ ہی نہیں، نیت ہی نہیں، بلکہ اس کا عملی ایک اظہار بھی ہے. تو سحری کھانے کے بعد الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سحری کھانا ہی نیت کے قائم مقام ہے. بہرحال ایک درخواست یہ ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کے کیلنڈر تیار کیے جاتے ہیں، اس میں اگر صبح صادق سے اور اس طرح افطار جیسے وقت دیا جاتا ہے، اسی طرح درمیان میں نصف النہار کا وقت بھی دے دیا جائے تاکہ دن کے وقت میں جو نیت کرنا چاہیں کسی وجہ سے
تو ان کے لیے آسانی ہو کہ ہم نے کب تک نیت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں دین کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔